अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रद्द अमल आया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। एक बार तो मैं तारीफ़ करने पर मजबूर हो गया हूँ। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि जितने ज़्यादा बूट पॉलिश किए जाएंगे ये उतना आप पे रंदा फेरेंगे। जब तक रद्द अमल नहीं आएगा और स्ट्रॉन्ग रद्द अमल नहीं आएगा तब तक आपकी शामत आई रहेगी। No amount of boot leaking और boot polishing can save you right now। वो आपको दुश्मन डिक्लेयर कर चुके हैं। सानिया बहावल नगर पर तहरीक इंसाफ का ज़बरदस्त रद्द अमल आया और इस पर मैं बात करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे रियासती सतह पर झूठ बोला जा रहा है। एक झूठ का बाजार गर्म है। मुल्क के सबसे बड़े लीडर के हवाले से झूठ का बाजार गर्म है। मैं आपको ये खबर दिखाता हूं। इमरान कुरैशी ऑफर ईद प्रेयर एट अडियाला जेल। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर लगी है, बाकी जरीदों में भी लगी होगी, क्योंकि तनकीद हुई थी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। डॉक्टर आरिफ अलवी जैसे बंदे ने भी, जो कि हर वक्त मुफाहमत की बात करते हैं, इस पर ट्वीट की थी कि ये नहीं होना चाहिए। आज उन्होंने दोबारा पॉलिश हाथ में उठाई और ट्वीट कर दी कि मैं अपनी पिछली ट्वीट में इजाफा कर रहा हूँ या तब्दीली कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतला मिली है कि उनको ईद की नमाज पढ़ने दी गई है। इस हद तक रियासत में झूठ का बाजार गर्म है और किस बड़े पैमाने पर झूठ बोला जाता है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं मेहर बानो कुरैशी। उनकी मुलाकात उनसे हुई, वो बाहर आई और उन्होंने कहा कि ये सच नहीं है। दे वर नॉट अलाउड, जस्ट कंफर्म्ड विद शाह महमूद कुरैशी ड्यूरिंग आवर मीटिंग। यानी मीटिंग हुई शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की उनके साथ, और उन्होंने बताया कि हमें ईद की नमाज तक इस यजीदी दौर में यजीदी हुकूमत ने नहीं पढ़ने दी। तो ये झूठ बोला गया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को नमाज पढ़ने दी गई, नहीं पढ़ने दी गई। तो ऐसे झूठ पर यह रियासत खड़ी है। एक और झूठ आपको दिखाते हैं। ये साहिब कहते हैं कि बहावल नगर में होने वाले मामूली वाक़े को सोशल मीडिया पर सियाको सबाक से हटकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जिससे यह तासुर दिया जा रहा है कि पंजाब पुलिस और फौज में कोई महाजराई हुई है। दोनों इदारों के अफसरान ने हकायक का जायजा लिया और मामले को खुश उसलूबी से हल कर लिया। अवाम से दरख्वास्त है कि जाली प्रोपोगेंडा किया गया है। दोबारा ये पढ़ें, बहावल नगर होने वाले मामूली वाक़े को, यानी सारा इल्ज़ाम सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब इसकी जिम्मेदारी भी इमरान खान पर डाल देंगे। इसके लिए भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बादशाह सलामत के जिगरी यार मोहसिन बेग क्या फरमाते हैं, यह आपको दिखाता हूँ। बेग साहब फरमाते हैं, बहावल नगर में पेश आया वाक़या अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था, मगर इस वाक़े को एक मखसूस सियासी जमात तहरीक इंसाफ और उसका सोशल मीडिया यूथिया ब्रिगेड जिस तरह सियासी रंग दे रहा है, ट्रोलिंग कर रहा है, इससे सच को झूठ का लिबादा पहना दिया गया है। मुकम्मल तौर पर यकतरफा मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है, फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा। बाकी सारा छोड़ दें। नीचे मज़ीद ये लिखता है कि अब इस वाक़े को लेकर रियासत के एक मखसूस इदारे के खिलाफ घनौनी मुहिम शुरू कर दी गई है, जो किसी तौर रियासत और रियासती इदारों के लिए बेहतर नहीं है। इस मुहिम में तहरीक इंसाफ और उसका सोशल मीडिया ब्रिगेड पेश है, क्योंकि इनका मकसद यही है कि इदारों को कमज़ोर करो और अपना ज़ाती और सियासी एजेंडा मुकम्मल करो। तो ये अब फैसला साजों की तरफ से क्योंकि वो खुद बयान देने की हिम्मत नहीं रखते, तो अपने टाउटों के जरिए बयान दिया गया है कि इसकी जिम्मेदारी भी तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया पर है। और अगली FIR इमरान खान पर करा दो जाके अडियाला जेल में कि इसका मास्टरमाइंड भी वही था। पुलिस के कान उसने भरे थे, उसकी तकरीरें सुन के पुलिस पागल हो गई थी और उन्होंने एक SSG कमांडो के घर असला बरामद कराने के लिए छापा मारा और उसके बाद सूरत हाल आपके सामने है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। आपके एक मामूली अफसर, जी हाँ, एक गजेटेड अफसर भी नहीं, एक मामूली अफसर जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं, ज़ाहिर है पूरी तफसीलात नहीं आने दी जा रही, मीडिया को रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही। आपके एक मामूली अफसर जो गजेटेड अफसर भी नहीं है, अगर उसके घर या उसके भाई के घर पर छापा आपको इतनी तकलीफ देता है कि आप एक इदारे पर चढ़ दौड़ते हैं, बावर्दी लोगों को नंगा करके मारते हैं, उनके कान पकड़वाते हैं, उनको घुटनों पर बिठाते हैं, उनकी कमर पर अपना बूट रख के साबित करते हैं कि आप बड़े ताकत वाले हैं, तो फिर मेरा एक सवाल है कि जब आप कौम के लीडर और साबिक वजीर आजम का घर तोड़ते हैं, इसी तरह नाजायज़ तरीके से घुसते हैं, रेंजर सारी रात ऑपरेशन करती है, जब आप कौम के लीडर को अगवा करते हैं, अदालत के अंदर से अगवा करते हैं, तो क्या कौम हल्का सा रद्द अमल भी ना दे? यानी मोराल आपका डाउन होता है, सिर्फ गैरत आपकी जागती है सिर्फ। क्या कौम कोई नामर्द है?
قوم نے پھر آپ کو دکھایا 9 مئی کو پرامن انداز میں باہر نکل کے، ایک بندے کے پاس بھی اسلحہ نہیں تھا، آپ نے اس کو سانحہ 9 مئی قرار دے دیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ پہلے میں تحریک انصاف کا رد عمل بتا دوں، پھر اس پر بات کرتے ہیں آگے جا کے کہ صورتحال کتنی گمبھیر ہے اور یہ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، تحریک انصاف کا بڑا شاندار رد عمل آیا اور میں اس کی تعریف ضرور کروں گا۔ سانحہ بہاول نگر پر تحریک انصاف کا رد عمل، سانحہ بہاول نگر کہنا بڑا ضروری ہے کیونکہ 9 مئی کو کسی ایک پولیس والے اور کسی ایک فوجی پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا تھا۔ یہاں پر فوج نے ریاستی ادارے پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی اور ریاستی اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا، حبس بجا میں رکھا اور یہ ساری دفعات ان پر لگتی ہیں۔ بہرحال 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کے کرداروں کا آپس میں ٹکراؤ پاکستان میں موجودہ لا قانونیت کو مزید عیاں کرتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے جس قانون پر 25 مئی 2022 سے عمل درآمد شروع ہوا وہ آج اژدہا بن کر اپنے ہی بچے کھا رہا ہے۔ لا قانونیت کا یہ سیاہ راج تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے رچایا گیا تھا، لیکن اب یہ ریاست کے وجود کو اندر سے چاٹ رہا ہے۔ عوام کی چادر چار دیواری کی پامالی اور ان پر تشدد کا ہتھیار ریاستی اداروں نے نہایت بے رحمی سے تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا، لیکن آج خود اس کا نشانہ بن گئے۔ ریاستی ادارے گزشتہ 11 ماہ سے تحریک انصاف پر ریاستی املاک پر حملے کرنے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہے تھے، لیکن آج خود دن دہاڑے انہوں نے یہی کام سر انجام دے دیا۔ ناظرین کرام، یہ بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آج کے واقعے سے عوام کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ریاستی املاک پر حملے کرنا کس کا وتیرہ ہے اور 9 مئی کا حقیقی ذمہ دار کون ہے۔ عدلیہ کے بعد پولیس بھی اس لا قانونیت کے عفریت کا نشانہ بن گئی، جس کے بل بوتے پر پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پولیس کو اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے خفیہ ایجنسیوں کی ایما پر عوام کی چادر اور چار دیواری اور ان کے بنیادی دستوری حقوق کی پامالی کی روایت ترک کر دینی چاہیے۔ جس انداز میں آئی جی پنجاب اور محکمہ پولیس کے ذمہ داران نے پنجاب پولیس کو لاوارث چھوڑا، وہ پورے محکمے کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف بہاول نگر سانحے کے واقعے کی شدید مذمت کرتی ہے اور قانون کے مطابق ذمہ داروں کے محاسبے کا مطالبہ کرتی ہے۔ بالکل کلیئر کر دیا اور بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جب ریاستی اداروں پر حملہ ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ویڈیوز کیا دکھاؤں، آپ سب دیکھ چکے ہیں، پچھلی ویڈیوز میں نے بھی کچھ ویڈیوز دکھائی ہیں کہ کس طرح ریاستی اداروں کے لوگوں کو مارا گیا، ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے، ان کی کمر پر نشانات ہیں، مار مار کے بھرکس ان کا نکال دیا، پھر بوٹ ان کی کمروں پر رکھ کے ویڈیوز اور تصاویر جاری کی گئیں، اپنی طاقت کا اظہار کیا گیا۔ میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں، لیکن اس کا رد عمل دوسرا بھی دیکھیں، یہ بھی بڑا اچھا ہے۔ پھر میں آپ کو حماد اظہر کا بھی بتاتا ہوں، وہ بھی بڑا زبردست رد عمل آیا، انہوں نے دیا ہے۔ تو بہاول نگر میں 2 سرکاری محکموں کے ملازمین کے مابین پیش آنے والے واقعے پر ترجمان تحریک انصاف کا رد عمل۔ بہاول نگر واقعہ ملک میں مروجہ لا قانونیت اور حکومتی اور ریاستی صفوں میں گہرائی تک جنم لینے والے بگاڑ کی بدترین علامت ہے۔ پچھلے 2 برس کے دوران ریاستی سطح پر دستور و قانون کو دفن کر کے لا قانونیت کو فروغ دیا گیا اور ایک مخصوص گروہ کو قانون سے ماوراء مخلوق کا درجہ دیا گیا، ایک مخصوص گروہ کو۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے پولیس پر حملہ کیا ہے۔ تحریک انصاف کو طاقت اور جبر کے زور پر سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے جس غنڈہ گردی کو فیشن بنایا گیا، ریاست کے تمام اجزاء اور ادارے اس کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ حکومتی محکموں اور اداروں کی سربراہی پر بیٹھے ٹاؤٹس اپنے نجی مفادات کے لیے اداروں کی ساکھ، قانونی کردار اور عوام کے لیے ان کی افادیت کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 محترم ججز نے اپنے خط میں اسی بیماری کا کھل کر ذکر کیا جو پورے نظام کو لاحق ہے۔ قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کیے بغیر بہتری کی جانب 1 انچ سفر ممکن نہیں۔ بہاول نگر واقعے پر خفیہ اور اعلانیہ پردہ پوشی کی بجائے اس قابل مذمت واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داروں کا پوری صراحت سے تعین کیا جائے۔ ریاست کو حاکم اور محکوم یا قانون سے ماوراء قانون کے تابع طبقات میں مزید بانٹنے کی بجائے قانون کو بالادست اور میرٹ کو فیصلہ کن بنایا جائے۔ یہ تحریک انصاف کا آفیشیل رد عمل جو کہ کم از کم مجھے بہت پسند آیا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ملک کی سب سے زیادہ عوام کی نمائندہ جماعت ہے، اس کو یہی کرنا چاہیے، یہی رد عمل ان کے شان شان ہے اور یہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا۔ دیکھیں صورتحال اس ٹائم یہ ہے کہ اگر کمزوری دکھائی جائے گی، مزید لیٹا جائے گا تو وہ تو آپ کو بالکل دبا کے مروڑنے پر تل چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، حماد اظہر کا بیان بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ معمولی واقعہ، ایک منصوبے کے تحت سرکاری املاک پر حملہ، توڑ پھوڑ،
حملہ آور اسلحے سے لیس سرکاری ملازمین پر تشدد، ویڈیو فوٹیجز موجود، گواہ موجود۔ یہ ہے ثانیہ بہاول نگر، جسے 2 نعرے لگوا کر معمولی واقعہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ثانیہ بہاول نگر ہر لحاظ سے 9 مئی سے زیادہ سنگین واقعہ ہے، کیونکہ 9 مئی میں تحریک انصاف کی قیادت ویڈیو پر مظاہرین کو اندر داخل ہونے سے روکتی رہی، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ کوئی اسلحہ نہیں تھا، کسی سرکاری افسر پر تشدد نہیں ہوا، الٹا تحریک انصاف کے کارکنان شہید ہوئے۔ کسی قسم کی منصوبہ بندی نہیں تھی، لیکن پھر بھی 9 مئی کو بنیاد بنا کر اچھا موقع تصور کر کے راجنیتی کا کھیل کھیلا گیا۔ ہزاروں گھر توڑے گئے، ہزاروں لوگ، 10,000 لوگ گرفتار کیے گئے، تشدد کیا گیا، اغوا برائے بیان ہوئے، جعلی پرچے ہوئے، لوگ بغیر کسی جرم کے 11 ماہ سے جیل میں قید ہیں۔ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ پاکستان جتنے بڑے جرائم نیشنل سیکیورٹی اور ریاست مخالف عناصر جیسے ویگ الفاظ استعمال کر کے عمل میں لائے جاتے ہیں، ان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال کرے تو کہا جاتا ہے کہ ادارے کا وقار مجروح ہو گیا، الیکشن وقت پر نہیں ہوئے، اور جب ہوئے تو فارم 47 پر سب کی نظروں کے سامنے جعلسازی ہوئی۔ آج آپ کی قومی اور پنجاب اسمبلی کی آدھی نشستوں پر نواز شریف، مریم نواز اور اون چودھری جیسے لوگ بیٹھے ہیں جو دراصل الیکشن جیتے ہی نہیں، لیکن یہ سب اور ثانیہ بہاول نگر تو معمولی واقعات ہیں۔ بڑی بات تو صرف 9 مئی تھا جب ڈاکٹر یاسمین راشد مظاہرین کو روکتی رہیں، تو تحریک انصاف نے تو بالکل واضح طور پر ایک سٹانس لے لیا ہے اور بتا دیا ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں اس پر مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔